اکتوبر کے مہینے کے حوالے سے بڑی پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں اور جس طرح سے ابھی خالد قیوم صاحب بھی فرما رہے ہیں، باقی یہ عدالت کے اندر جو اس طرح کے آئینی معاملات پر ایک بحرانی کیفیت پائی جا رہی ہے، یہ کس طرف معاملات جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دعا دیکھیں، یہ ہماری عدلیہ اسی لیے تو نیچے سے ٹاپ پر ہے کہ ان لوگوں نے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ سے لے کے نچلی سطح تک سب نے صرف اپنے مفادات کے لیے کام کیا ہے۔ بطور ادارہ یہ عام آدمی کو انصاف دینے میں ناکام رہے ہیں۔ ہماری لوئر جوڈیشری میں دیکھ لیں، کرپشن سر عام ہے اور سر بازار ہے۔ اعلیٰ عدلیہ پہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں وکیل نہ کرو، جج کرو۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ یہ چٹوں پہ جج بھرتی کرتے ہیں۔ میں لاہور ہائی کورٹ کا بار بار کہتا ہوں، خواجہ شریف صاحب کو اختیار دیا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ وہ پبلک سروس کمیشن سے نکال کے ہائی کورٹ کے اندر سول ججز کی بھرتی شروع کر دی تھی کہ وہ خود کرتے ہیں۔ اور آج سے چند سال پہلے بہت بڑی اماؤنٹ کا الزام بھی لگا کہ وہ امریکہ میں پہنچا دیے گئے پیسے اور جج بھرتی ہوئے۔ کیا ہم انصاف کا نظام کریں گے؟ اوپر مجھے کسی جج سے اختلاف نہیں ہے، منصور علی شاہ ہوں، اطہر من اللہ صاحب ہوں، یا افریدی صاحب ہوں، لیکن دیکھیں یہ تینوں ایک ہی چیمبر سے آئے ہیں۔ مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ تین صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور آئے ہیں ایک چیمبر سے۔ یہ کیا ہے؟ عدلیہ ہماری اسی لیے تقسیم ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ خالد قیوم صاحب نے فوج کے ساتھ چلنے کا اور وہ بتا دیا۔ فواد چودھری کا میں کئی دفعہ کر چکا کہ وہ کہتے تھے فوج اور عدلیہ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں، اور ابھی خواجہ آصف نے بھی کہا کہ فوج عدلیہ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا لے الیکشن کمیشن میں۔ تو جب اس قدر کھلی بات ہو رہی ہے، ملک کا وزیر دفاع بھی کہہ رہا ہے، تو جو آج آئینی پیکج کی آپ نے بلاول بھٹو کی بھی بات سنائی، انہوں نے کہی بھی صحیح، آئینی ترمیم، تو اس کو ایک جامع پیکج ہونا چاہیے۔ یہ صرف ایک آئینی پیکج نہیں، ججز کی بھرتی کو بھی آئینی کور دینا چاہیے کہ کس طرح ہونی ہے، کیونکہ یہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے، جس طرح منیب اختر صاحب کو، بالکل سیدھی سی بات ہے کہ وہ خالد انور صاحب کے داماد ہیں اور وہ ان کے سیکرٹری بھی تھے۔ ثاقب نثار صاحب، خالد انور جب 97 میں نواز شریف کے وزیر قانون بنے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا خالد انور وہ تھے جو سپریم کورٹ سے نواز شریف کی اسمبلی بحال کرا کے لائے تھے جی۔ تو وہ جو احسانات کا سلسلہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ان کو چوتھے نمبر سے لائے، اور یا افریدی کا رائٹ بنتا تھا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ سے پہلے ایلیویٹ ہوتے، انہیں نہیں کیا بلکہ صرف انہیں کیا، اور اس کی وجہ سے یہ پہلے چیف جسٹس بننے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو 30 سال کی پلاننگ ہمارے جج صاحبان نے کی تھی، جو قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے نہ کامیاب ہونے سے وہ ساری ان کی گڑبڑ ہوگی، ورنہ تو سب چیزیں لائن میں لگنی تھی۔ نہ 2 جج صاحبان ریزائن کرتے، اعجاز الحسن، مظاہر نقوی، اور ایک اور تاریخ ہونی تھی۔ بہرحال اچھی بات ہے کہ کھل کے کپڑے جو گندے ہیں ہمارے دھل رہے ہیں پبلک میں، کیونکہ کب تک ہم لیپا پوتی سے کام لیں گے، چھپائیں گے؟ ہماری عدلیہ کا کوئی ایسا قابل فخر کردار نہیں ہے کہ ہم یہ گنوائیں کہ ان کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ اپنی مرضی سے اپنی تنخواہیں مقرر کرتے ہیں، اپنی مرضی سے مراعات لیتے ہیں، اور سب نیچے تک چلا گیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو ٹیکس فل پے کرنا پڑتا ہے، اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی اشتہار دے کے بھرتی کرو۔ تو یہ مدعا وہیں آنا چاہیے جو اصل جڑ ہے، کہ عدلیہ کے اندر جو انڈکشن ہے اس کے سلسلے کو شفاف بنائیں۔ پارلیمنٹ کا تو ٹھیک ہے اختیار آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر عام آدمی کی رائے کو بھی ڈالنا چاہیے کہ وہ مینڈیٹری ہوگی۔ بے شک پارلیمنٹ کے نمائندے اگر نئے جوڈیشل کمیشن میں شامل ہو جائیں تو وہ رائے لینے کے بھی پابند ہونے چاہیے سارے کے سارے، کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ یہ آج منیب اختر صاحب نے جو کیا، یہ اسی کا شاخسانہ ہے جو برسوں کی پلاننگ چیف جسٹس صاحبان کی تقرری کے لیے ثاقب نثار، عمر عطا بندیال اور یہ سب لوگ کر کے گئے تھے کہ کب کس کو آنا ہے، کس کو جانا ہے۔ تو ہم آج اسی لیے اس پستی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ ہے، اور ہم اس کے لیے کوئی اچھے لفظ استعمال کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی تابناک تاریخ نہیں ہے، ہمیشہ کہیں نہ کہیں کسی کے اعلی کار رہے۔ تو اب بھی وقت ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے بے شک، مطلب میری نظر میں وہ مخصوص نشستوں پہ انہوں نے اپنی چیف جسٹس شپ کے 3 سال کو دیکھتے ہوئے شاید اس طرح کا فیصلہ ہو گیا، جس کی وجہ سے جج صاحبان بھی ان کے ساتھ چلے گئے کہ ساری چیزیں بگڑ گئی، کسی کے کوئی اس کے حق میں ہوگا، کوئی خلاف میں ہوگا، لیکن جج صاحبان کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کے طے کریں، معاملات کو بہتر بنائیں۔ فیصل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ججز صاحبان آپس میں بیٹھ کر معاملات کو بہتر بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو چیف جسٹس صاحب بڑی آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت بند نہیں کر سکتے، نہ ہی فیصلوں کی تنخواہ ملتی ہے، کوئی بینچ کا حصہ بنے نہ بنے، کارروائی تو ہوگی۔ اور اس سے پہلے بھی اور جس طرح سے خالد قیوم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ جب چیف جسٹس جو ابھی موجودہ ہیں وہ آئیں گے تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ایک گیپ ہمیں نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ بڑھتا ہوا گیپ، پہلے بھی ہمارے عدلیہ کے سسٹم میں بہت زیادہ تھا لیکن مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی حل ہے؟ منیب اختر صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بلا لو، بیٹھ کے طے کر لو،
کس طرح جو ہے وہ سسٹم کو آپ نے چلانا ہے. جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں وہی منیب اختر صاحب جو ہے بات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے میں نے اس سینس میں نہیں کی عدالتیں ہیں کہ منیب اختر صاحب درست کہہ رہے ہیں. میں نے بالکل اس سینس میں یہ بات نہیں کی, ذہن میں رکھیے گا. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. منیب اختر صاحب تو خود پارٹی بنے ہوئے ہیں, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے وہ فیصلہ ری رائٹ کیا 63A بدلنے کے لیے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وہاں پہ چودھری پرویز الہی کی بن جائے. وہیں سے تو سارا فساد آ رہا ہے. جس بینچ میں اب یہ بیٹھ نہیں رہے 2 سال سے, اس کے ریویو نہیں لگنے دیا. انہی کے ہاتھ میں تھا نا, انہی کے چیف جسٹس صاحبان تھے پہلے, اور اس کے بعد کمیٹی آ گئی, کمیٹی میں بھی یہ نہیں لگنے دے رہے تھے. جی فیصل صاحب. عامر بھائی, قانون میں تو ججز کے بیٹھنے کا جو طریقہ درج ہے وہ فل کورٹ ہی ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے تو اس کی بھی آپ ذرا رہنمائی فرما دیں. فل کورٹ میٹنگ ہے, اسی طرح بیٹھ کے چیزوں کو, ہاں فل کورٹ میٹنگ ہے نا, تو وہی ایک ہی بات ہے نا. تو وہی طریقہ کار جو آپ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں, چلے ٹھیک ہے, پھر چائے پہ بیٹھ جائیں, کسی کے گھر میں دعوت پہ بیٹھ جائیں, وہاں بیٹھ کے طے کر لیں, آؤٹ آف کورٹ چیزوں کو طے کر لیں. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے, بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو عدالتیں جو ہے نا وہ اکھاڑا بن گئی ہیں. روز ایک تماشا ہوتا ہے. اس سے بڑا جو المیہ ہے یہ عدالتوں کے اکھاڑا بننے سے زیادہ ان کو اکھاڑا بنایا جا رہا ہے, اور اس اکھاڑے پہ کبھی کوئی ایک فریق خوش ہوتا ہے, کبھی دوسرا فریق خوش ہوتا ہے. افسوس کوئی نہیں کر رہا. جس کا پلہ بھاری ہوتا ہے وہی فریق جو ہے اس دن خوش ہو جاتا ہے, جس کا پلہ کمزور ہوتا ہے وہ فریق جو ہے اس دن جو ہے بولتا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, عدلیہ کی حکمرانی ہونی چاہیے. ہو تماشا ہی رہا ہے. ان عدالتوں پہ عوام کا تو اعتبار پہلے ہی نہیں تھا, لیکن اب یہ عدالتیں جو ہیں وہ ایک تفریح تباہ کا سامان بھی جو ہے نا وہ پیدا کر رہی ہیں. مطلب یہ کون سا دنیا میں ایسا ملک ہوگا جس ملک میں روزانہ پہلی خبر عدالتوں کی ہوتی ہے اور عدالتوں سے خبر شروع ہو کے عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کہاں ہوتا ہے ایسا؟ یہ کون سا ایسا ملک ہوگا کہ جہاں جو ہے وہ ججز جو ہے, میں کسی ایک چیف جسٹس کی یا کسی اور جج کی بات نہیں کر رہا, جی جی, جو اپنے بیٹھنے کا جواز پیش کرتے ہوں, بتاتے ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ انصاف کے لیے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں. انصاف کے لیے جو کارنامے انجام دیے ججز خود بتاتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, ٹکٹ چلواتے ہیں. یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. کوئی اس ملک میں ادارہ ایسا ہے جو وہ بچ گیا ہو؟ جس کیس پہ آج جو فساد ہوا ہے, روزانہ کا فساد مختلف ہوتا ہے, روزانہ کا تماشا مختلف ہوتا ہے, جو سرکس ہوتا ہے, کیا بولیں بولیں سرکس بولیں, کیا نام دیں, افسوس ہی کر سکتے ہیں نا. یہ ہے کیا کیس؟ یہ کیس یہ ہے کہ میں نے آپ کے گھر میں چوری کی, میری چوری جو ہے پکڑی گئی, میں نے آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے, میں سامان سمیت جو ہے پکڑا گیا ہوں, تو مجھے اس بات پہ سزا ملے گی کہ میں نے چوری کی ہے, لیکن میرا جو میں نے سامان لوٹا ہے وہ واپس نہیں کرایا جائے گا. یہ اس ملک میں جو ہے وہ قانون بنائے گئے. کیا وہ منرف اراکین جو ہے وہ ووٹ دے دے گا, ووٹ دینے کے بعد اس کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا, لیکن اس کی ممبرشپ جو رکنیت ہے وہ ختم کر دی جائے گی.